یہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہ جس کو کام بولتے وہ کر رہا تھا، باقی سب سمجھے ہماری گیدرنگ بڑھا رہے ہیں، لنگر ہے تو لنگر کھانے میں تعاون کرتے ہیں. سب ملنسار بن جاؤ، سب آپ کا کام ہے. دعا جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو جو یعنی 70 ان میں رحمتیں اترتی ہیں، 70 تو جو پرتپاک طریقے گرم جوشی سے مسکرا کر ملتا ہے 69 اس کو مل جاتی ہے. اور جس نے مسکرا کر نہیں ملا، گرم جوشی نہیں کی، اس کے لیے 1 بج گئی. ملنساری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ملنسار تھے. یعنی جب تک کوئی اپنی بات مکمل نہ کر لیتا اس وقت تک بات شروع نہ کرتے، بات کسی کی کاٹتے نہیں، اور متوجہ ہوتے تو پورا متوجہ ہوتے، یوں نہیں جیسے ہم کرتے ہیں، ہاتھ دے دیا اور بات ادھر کر رہے ہیں. پورا متوجہ ہوتے تھے. توجہ مطلب یہ کہ ملے اس کا غم غلط ہو جائے. غم غلط ہونا یعنی غم ختم ہو جائے. ہم سے ملے تو بڑے وہ یاد کرے گا دوبارہ، اس سے کم ملاقات ہوگی. اجتماع میں حضور اس ستون کے پاس کھڑے ہوئے تھے نا، یہ ماشاءاللہ یار ملاقات کی یار، میں تو کچھ دیر کے لیے تو پتہ نہیں ہوا میں اڑنے لگا تھا. اس سے پیار سے ملے جیسے برسوں سے کوئی شناسائی ہو، جان پہچان ہو. اس طرح آپ کوشش کریے، تکلف سے ہوگا ملنے کا انداز. تو بہت سمجھدار. تو انہوں نے مجھے بڑھتا پیغام بھیجا کہ یار آپ نے صحیح پہچانا. میں اب وہ فلاں جگہ میں نے وہ ملاقاتیں کی نا، تو میں نے اپنے آپ کو مسکراتا کر دیا، میرے تو گال دکھ گئے مسکرا کر. اس نے پیغام دیا تھا مجھے. یہ گال ایک آدھ بار دکھیں گے، پھر یہ گال جو ہے نا گھڑا جائیں گے آپ کے، یہ سانچے میں ڈل جائیں گے، پھر آپ مسکراتے رہو گے تو گال نہیں دکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ محمد. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خوبصورت ترین سیشن چلا یہ، اور یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں ایک کریکٹر بلڈنگ پر، کردار سازی پر، اسکلز ڈیولپمنٹ پر، اسکل انہینسمنٹ پر، کہ آپ کس طرح ایک بہت اچھے پروفیشنل اور ایک اچھی خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں. امیر سنت دعوت اسلامی کے ذمہ داران، مبلغین، دیگر اسلام بھائیوں کو جس طرح کے اس وقت مدنی پھول دیے ہیں. کئی ہمارے پرانے اسلام بھائیوں کو پرانا ٹائم یاد آ گیا ہوگا جب امیر سنت اجلاس لیا کرتے تھے اور ذمہ داران کو اس طرح کے کافی مدنی پھول دیا کرتے تھے. اس وقت سے یہ سارا سلسلہ سیکھنے سکھانے کا چل رہا ہوتا ہے. اس سے ہمارے گھر بھی امن کے گہوارے بنیں گے، ہمارے دفاتر میں بھی اس میں مطلب کہ وہ سارا معاملہ درست رہے گا. آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں میں اگر آپ نے ان تمام تر چیزوں کو اختیار کیا، ٹھیک ہے، زیادہ تر دعوت اسلامی کو فوکس کر کے بات ہوئی، لیکن اگر ان تمام چیزوں کو آپ اپنی زندگی کے جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں اگر اس میں آپ لے لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ پھر کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مدنی مذاکرے کی برکتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے. بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کے لیے میں جاتے جاتے ایک بات یہ کر دوں، جاتے جاتے مراد ہے کہ ابھی اور مزید آگے ہمارے سلسلے ہیں اور بھی سوالات بھی ہیں کہ 16 تاریخ کو آپ کی خصوصی نشست ہے. تو 15 کی جو نشست ہے جو آپ کے یہاں کے 8 بجے کے آس پاس ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی اس کی بھی ہم کچھ نہ کچھ جھلکیاں تمام جو ہمارے تینوں انگلش، بنگلہ اور اردو جو ہمارے مدنی چینل اس پر دکھائیں گے. اور جو خصوصی نشست ہے آپ کی جمعے کے دن، جس میں خود دعا بھی ہے، بیان بھی ہے، ذکر اللہ بھی ہے، تصور مدینہ بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم اللہ پاک نے چاہا تو پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق 10 بجے خصوصی نشست انشاءاللہ ہم تینوں صبح جمعہ کے روز انشاءاللہ یہ جمعہ کے دن مدنی چینل پر ہم براہ راست دکھائیں گے. سوشل میڈیا پر بھی دیکھیے گا، دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ ہیں ضرور دیکھیے گا. عاشقان رسول کے اجتماع کو دیکھیں گے، ان کی دعاؤں میں شرکت کی سعادت مل گئی، بڑا کرم ہو جائے گا. اور ذمہ داران اور نگرانوں سے درخواست ہے جو بنگلہ دیش کے ہیں، 16 کو آپ کی خصوصی نشست ہے. اب یہ 16 آپ کا ہے جمعہ. اب جو اگلا جمعہ جو جمعرات ہوگی، وہ جمعرات آپ کی آئے گی 22 جمعرات ہے. تو 22 کا جو آپ کے ہفتہ وار اجتماع ہے بنگلہ دیش کے، وہ سارے کے سارے
زبردست مدینہ مدینہ ہو جانا چاہیے. یعنی آپ جب یہاں سے جائیں گے تو جو مدنی قافلے سفر ہوں گے، جہاں جہاں نیکی کی دعوت کا سلسلہ گیا ہوگا آپ کے ماشاء اسلام بھائی، ان سب نے اس ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنی. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ہفتہ وار اجتماع جو اس وقت ہوا اور اب جو ہوگا انشاءاللہ اجتماع کے بعد 3 دن کے، اللہ پاک نے چاہا تو پھر اس کی رونق اور برکتیں اللہ پاک نے چاہا تو نظر آئیں گی. تو اسلامی بھائیوں کے لیے ایک ٹارگٹ ہو جاتا ہے تاکہ جو اسلامی بھائی آپ کے اجتماع سے گئے ہیں یہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں. انہیں آپ نے جو مدنی قافلے میں چلے گئے مکہ مدینہ اور جو رہ گئے انہیں آپ نے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت کروانی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، یہ خوشخبری بھی آ گئی کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں شعبان شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اعلان ہو گیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، وہ جو مسکرانے کے تعلق سے تو کچھ عرض کر دوں. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں، نعت ملاتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، انہیں اتارتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے، زیادہ وہ اچھے انداز میں ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. حوالہ معجم اوسط جلد 5 پیج نمبر 38 حدیث نمبر 7682. اچھا، میں نے 70 کا مجھے یاد پڑا، 70 کی بھی ہے روایت. اگر اس کا حوالہ مل جاتا تو باقی رکھیے گا ورنہ ایڈٹ کر دیجیے گا. مجھے 70 کا یاد پڑتا ہے، یہ ہے. خیر، اچھا، اور انشاءاللہ یہ بھی جو بیان کر رہا ہوں نا یہ حدیث پاک وغیرہ وہاں شامل کر لیجیے گا. انشاءاللہ میرات المناجی جلد 8 پیج نمبر 78 78 جلد 8 والیوم 8 اور 78 پیج لکھا ہے مسکرانے سے اپنا دل تازہ اور مخاطب کا دل خوش ہوتا ہے. مخاطب مانے جس سے خطاب کیا ہے جو سامنے ہمارے ہے اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے. مسکرائیں گے دل تو خوش ہوتا ہے نا. اور مسکرانا یہ تو حدیث پاک میں مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے. الحمدللہ. مسکرانے سے اپنا دل تازہ اور مخاطب یعنی جس کے سامنے مسکرایا اس کا دل خوش ہوتا ہے. اور مکاشفۃ القلوب پیج نمبر 652 حکما کا قول. حکما حکیم کی جمع، حکیم مانے دانا، عقل مند. یہاں مراد وہ دیسی دواؤں والے حکیم صاحب نہیں ہیں. تو عقل مندوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھلائی خوش روئی یعنی چہرے کو حشاش بشاش رکھنا، خوشی کے آثار چہرے پر ہوں. خوش گفتاری یعنی کہ اچھا بولنا، اور خندہ پیشانی یعنی پرتپاک طریقے سے، یعنی خوش پرتپاک طریقے خندہ پیشانی کے بغیر پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی. یعنی چہرے پر بشاشت ہو، خوشی کے آثار ہوں، خوشیاں نظر آ رہی ہوں، اچھا چہرہ ہو، منہ چڑھا ہوا نہ ہو، مسکرا رہا ہے، اچھا بول رہا ہے، اور یعنی یوں بلنسار اور خوشیوں والا جو آدمی ہوتا ہے. تو اس کے بغیر کوئی بھلائی پوری نہیں ہوتی. آدمی کو ایسا ہونا چاہیے، انداز ایسا رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ویسے ایک شعبہ ایسا ہے جس میں جو میں نے کہا نا یہ ہوتا ہے، وہ شعبہ ہے تجارت کا. اور خاص کر جب گاہک کو پھنسانا ہوتا ہے نا اور اپنا مال ناقص ہوتا ہے پھر تو یہ سب بچ جاتے ہیں کہ مت پوچھو بات. ہم تو خالی مسکرانے کی بات کر رہے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، بوتل بھی پیٹ میں انڈیلتے ہیں اس کی، اور ٹھنڈا ہو کے بیٹھا رہے. تو یہ کاروباری لوگ تو کرتے ہیں، آئیے آئیے. اب آپ نے کپڑے کا دام پوچھ رہا ہے، ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، اچھا 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 یہ اس نے ایک گیج اٹھایا، ایک وہ کیا تھان، ایک تھان اٹھایا، تکا ایک تھان اٹھایا، اور یہ ارے نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ دیکھیے اطمینان سے، یہ کھولا، یہ بھی ہے، یہ دیر گیا، یہ بھی دیکھو اب وہ گیا کام سے گیا. چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بوتل گرم ہو رہی ہے، بوتل ٹھنڈی ہوتی ہے نا. اب یہ گاہک جو ہے
اب یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب اگر میں بولوں گا کہ مجھے کوئی سا پسند نہیں ہے تو یہ مجھے اترنے نہیں دے گا دکان سے. اب پھر وہ منڈا جاتا ہے کیا, بعض وقت پھنس جاتا ہے, منڈا جاتا ہوگا. تو یہ کاروباری ہنس کے یہ ٹیکنک تو چل رہے ہوتے ہیں کیا. تو اگر ہم بھی یہ ٹیکنک کریں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زلفوں کا اسیر یعنی قیدی بنانے کے لیے, کہ اگر پتہ ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کے ساتھ ایسا انداز اختیار کریں پیار محبت والا کہ اب یہ اٹھے تو بس وہ نماز کے لیے اٹھے. ایک مجھے پرانا واقعہ یاد آیا کہ وہ کچھ مطلب کھارادر کے علاقے میں, کراچی کا علاقہ مشہور علاقہ ہے, ہم کھڑے ہوئے تھے تو ہماری باتیں سننے کے لیے ایک ماڈرن لڑکا کھڑا ہو گیا. میں کترا, پتہ نہیں کون ہے یہ ہماری باتیں کیوں سن رہا ہے. وہ بیچارہ محبت میں کھڑا ہو گیا تو دیکھ کر چلتے ہوئے گزرا ہوگا. تو خیر وہ میری جو عادت ہے اس سے مطلب میں نے ملاقات کی, نام ٹھام یہ وہ کون ہے کیا ہے, تو وہ بہرحال سب کچھ بتایا. تو وہی بات ہوئی کہ وہ نماز, میں ان دنوں غالباً شہید مسجد کھارادر میں امامت کرتا تھا اور اپنی مسجد کے ہی کچھ گز فاصلے پر میں کھڑا ہوا تھا شاید. نماز کا میں نے بولا, یا پتہ نہیں نور مسجد میں شاید امامت ہوگی ان دنوں. تو ہر امام ایسا کرے نا تو ان کی مسجدیں بھر جائیں, کرتے بھی ہوں گے. خیر میں نے اس کو نماز کی دعوت دی کہ آپ بولو تو فجر کے لیے آپ کو اٹھانے کے لیے آ جاؤں, یا کسی کو بھیج دوں, اس طرح کا ترکیب کی میں نے. تو اس نے کہا بھلے آ جانا فلاں گھر, اس نے گھر کی نشاندہی کر دی. اچھا اب وہ لڑکا جو تھا نوجوان شیوڈ تھا, جب میں پہنچا یا پتہ نہیں کوئی ہمارے ساتھ جو ہوتے تھے ان میں سے کوئی پہنچا اس کو جگانے کے لیے فجر کی نماز کے لیے, آپ کو حیرت ہوئی پہلے سے جاگ کر انتظار کر رہا تھا. یعنی وہ ہماری اس انفرادی خوشی سے ایسا متاثر ہوا تھا کہ اس کو شاید خوشی کے مارے یا ٹینشن کے مارے کہ یار نماز کے نہیں اٹھو تو مولانا پتہ نہیں کیا بولیں گے, جو بھی ہو آپ جذبہ اس کا. تو وہ بھائی بیچارے پہلے سے جاگ رہے تھے, فجر کی نماز انہوں نے, اور پھر بس وہ نمازی بنے. پھر یہ کہ ہمارے بہت دوستی ہو گئی, ہمارے اندر آ گئے سمجھو. اب وفات پا چکے ہیں, پرانی بات ہے, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. وہ بڑے سالڈ پکے سنی ہو کر یہ ابھرے تھے سمجھے الحمدللہ. تو یہ نماز, تو یہ اگر ایک میں نے مثال دی, اور اگر غور کروں تو ہو سکتا ہے اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں یاد آئیں. تو یہ آپ کوشش کریں گے نا تو آپ کو مایوسی جو زیادہ زیادہ ہے کہ وہ نہیں آئے گا نا, تو نہیں آئے گا تو آپ کا بگڑے گا کیا. آپ کا ثواب تو ہو گیا نا پورا, یہ آئے تو ثواب ملے گا ایسا تو نہیں ہے. آپ نے نیکی کی دعوت دی, ثواب آپ کا کرا ہو گیا. اس کو نمازی بنانا آپ کے ذمے نہیں ہے, رب نمازی بنائے گا. سنت پر عمل کرنے والا رب بنائے گا, گناہوں سے بچنے والا رب بنائے گا. آپ نیکی کی دعوت دیتے رہے, سب کو سمجھاتے رہے, بتاتے رہے, لیکن اگلے کی نفسیات کے مطابق اگلا بار بار گھڑی دیکھ کر آئے تو اب جان چھوڑ دیں اس کی, یا اسپیڈ ہے اس کو پیشاب لگا ہوا ہے یا نوکری پہ جا رہا ہے اور جلدی میں, اور آپ کی انفرادی کوشش کے خزانے ختم نہیں ہو رہے, دریا سخاوت آپ کا جوش میں, تو یہ نہیں ہو بیچارہ اسی میں ڈوب جائے. بعد میں آپ کو دیکھ کر دو چار گلیاں بدل دے کہ مولانا بھاگ کے آئے گا, ابھی بھاگتا کیا ہے, میری نیکی کی دعوت سن. تو یہ بھی نہیں کرنے کا. تو الحکمت و ضالۃ المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.